امریکہ میں مظلومانہ قید 3 بچوں کی ماں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اپنوں سے جدائی کے 20 سال بعد 31 مئی کو ملاقات کا موقع دیا گیا۔ دنیا کی اس انوکھی ملاقات کا احوال یہ کہ جیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں درمیان میں لگے موٹے شیشے کے آر پار فون پر گفتگو، بہن سے گلے ملنے یا ہاتھ ملانے کی پابندی تک تھی۔ بچوں کی تصاویر، ویڈیوز دکھانے کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ جیل کے مخصوص خاکی لباس اور سفید سکارف زیب تن کیے، تشدد سے ٹوٹے دانتوں والے چہرے، مظلوم سراپے والی عافیہ جیل کے جہنم سے رہائی کی فریاد کرتی رہی۔ ماں کی وفات اور چھوٹے بچے کی گمشدگی سے بھی بے خبر بیٹی ماں اور بچوں کو یاد کر کے تڑپتی رہتی ہے وہاں پہ۔ اس کی طرف کو آسودگی سے بدلنے میں ابھی اور کتنا عرصہ درکار ہے، یہ نہ تو کسی کو پتہ ہے اور یہ وقت ہی بتائے گا۔ امریکہ میں کی معروف جامعات میساچیوٹس اور برینڈن سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو 2003 میں کراچی سے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ بعد میں افغانستان میں امریکی عقوبت خانے بگرام جیل میں ڈاکٹر عافیہ کی خفیہ قید و مظالم کا انکشاف ہوا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ کو امریکی فوجیوں پر حملے اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش میں زخمی حالت میں امریکہ منتقل کیا گیا۔ اس اقدام قتل کے مقدمے میں الزام ثابت ہوئے بغیر ہی، نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی پروف تھا، اس کے بغیر ہی 86 سال کی قید سنائی گئی۔ امریکی جیل میں غیروں کے ظلم، زیادتی، تشدد کا شکار ڈاکٹر عافیہ ہر دم اپنوں کی مدد اور رہائی کی منتظر ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ملک اور بیرون ملک اپنے حمایتیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے ساتھ عوامی سطح پر مسلسل سرگرم ہے۔ ان کی کوششوں کی ایک کڑی 10 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کی پیشی تھی۔ اس موقع پر انسانی حقوق کے معروف سماجی شخصیت اور ڈاکٹر عافیہ کیس کے وکیل اور خصوصی معاون کلائیو سٹیورٹ سمتھ نے ڈاکٹر عافیہ پر ہونے والے جسمانی و ذہنی مظالم کا تفصیلی بیان پیش کیا۔ اس سے قبل بھی 2 پاکستانی بھائیوں کو مسٹر کلائیو نے 20 سال بعد رہائی کو ممکن بنانے میں عالمی انسانی حقوق کے معروف وکیل بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی ان کا اگلا قدم ہے۔ کلائیو کے مطابق وہ گوانتانامو بے جیل کے بہت سے قیدیوں کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی ڈاکٹر عافیہ سے زیادہ صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ہونے والے جسمانی ذہنی تشدد کے ریکارڈ کو عافیہ کیس کی سماعت کرنے والی امریکی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگر یہ ریکارڈ جیوری کے سامنے پیش کیا جاتا تو کوئی عدالت ڈاکٹر عافیہ کو جیل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ مسٹر سمتھ نے معزز عدالت کو ایک خفیہ نوٹ بھی پیش کیا جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ حکومت پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جلد از جلد بازیابی کے لیے اقدامات کر سکتی ہے اور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام کوششوں کو حکومت کی مسلسل حمایت کی ضرورت ہوگی۔ اس ضمن میں کلائیو سمتھ نے حکومت پاکستان کو ڈاکٹر عافیہ کی جلد از جلد بازیابی کو یقینی بنانے کی ممکنہ ذرائع پیش کیے۔ عدالت نے کلائیو سٹیورٹ سمتھ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے وزارت خارجہ کے حکام کو عافیہ کیس میں مطلوبہ اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ مذکورہ عدالتی کوششیں امید کی کرن ثابت ہوئیں اور ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے ان کی بہن کو امریکی ویزا جاری کر دیا گیا۔ 20 سال بعد دونوں بہنوں کی ملاقات عمل میں آئی۔ پابندیوں کے ساتھ یہ ملاقات تش نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششوں میں اہم پیش رفت معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کیس کے دیرینہ متحرک ترین کردار پاسبان کے چیئرمین الطاف شکور ہیں۔
جن کی عافیہ کی فیملی کے ساتھ مسلسل انتھک تعاون کی وجہ سے یہ کیس نہ صرف زندہ ہے بلکہ کامیابی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سینیٹر مشتاق اپنی سیاسی حیثیت کے ساتھ مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ عالمی انسانی حقوق کے فعال رکن وکیل کلائیو سمتھ اپنی کوششوں اور ذرائع کے ساتھ عافیہ رہائی کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں۔ کوئی پاکستانی فرد کسی بھی ملک میں ہو، اس پر پاکستانی قانون اطلاق ہوتا ہے۔ ملزم کو پاکستان لا کر قانون کے مطابق ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وطن واپسی کے ضمن میں سب سے اہم چیز پاکستان اور امریکہ کا حکومتی سطح پر تعلق کا نہ ہونا ہے۔ اسی طرح بڑی ذمہ داری حکومت پاکستان اور وزارت خارجہ پر عائد ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے پوری قوم کی جانب سے ہمدردانہ درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کیس کی سرپرستی کریں۔ ڈاکٹر فوزیہ کو اسلام آباد بلا کر عالمی ذرائع ابلاغ کے سامنے پریس کانفرنس کریں، اپنی حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں سے دنیا کو آگاہ کریں۔ دوسری اہم ذمہ داری ہے اس وقت پی ڈی ایم پر عائد ہوتی ہے، جس کے سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس ہے۔ موصوف کی میز پر عافیہ رہائی کیس کی فائل موجود ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، اپنے ماتحتوں کو کیس کو آگے بڑھانے کے لیے ہدایات بھی دیتے رہے ہیں۔